So, our today's topic is the importance and philosophy of prayer, individual and collective benefits, and then we will be talking about zakat, right? And its socio-economic significance in an Islamic society. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم نے دو ٹاپکس کور کرنے ہیں، ایک نماز کے بارے میں، ایک زکوٰۃ کے بارے میں، سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے. تو عموماً کوشچن بھی اسی طرح ہی کیا جاتا ہے پیپر میں بھی، کہ آپ لوگ صرف نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں جو اسلامک نالج ہے وہ بھی آپ پورٹرے کر سکیں، لکھ سکیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ لوگ ان تمام عبادات کا، ورشپس کا ہماری انڈیویجول لائف پر، کلیکٹیو لائف پر کیا اثر ہوتا ہے، اور اس کے سامنے آنے والے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کا حل کیا ہے. یہ تمام ساری چیزیں جو ہے ہم نے پڑھنی ہوتی ہے اور ایگزامینر کو بھی بتانی ہوتی ہے پیپر میں. صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ صرف نماز کے اوپر جو ہے ایگزامینر کو بتاتی رہے یا زکوٰۃ کے اوپر جو ہے بتاتی رہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے دنیاوی فائدے بھی بتانے ہیں، انفرادی فائدے بھی بتانے ہیں، اور اجتماعی فائدے جو ہے یہ بھی بتانے ہیں، اور وہ کون سے عوامل ہیں، کازز ہیں یا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اور جو نماز کی جو روح ہے وہ لوگ حاصل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں تو آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں، لیکن اس کے سوسیو اکنامک جو سگنیفیکنس ہے وہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے ہم زکوٰۃ کے ذریعے غربت کو ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے ذہن میں رکھ کر پیپر کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے، اور پھر ایگزامینر کو بھی اسی طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے. تو جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، لیٹس بگن. تو نماز جو ہے پریئر، صلاح، دیٹ ہولڈز اے سینٹرل پوزیشن ان اسلام ایز ون آف دی 5 پلرس. ٹھیک ہے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز جو ہے یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے کئی فائدے ہیں، انڈیویجول کو بھی فائدے ہیں، سوسائٹی کو بھی فائدے ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہے، اسپریچول بھی ہے. لیکن سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرتے ہیں، سبمیشن کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مومن اور کافر کے درمیان ایک دیوار ہے، مطلب فرق کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہو تو اس کے بارے میں پھر قرآن میں ہے کہ انڈیڈ پریئر پروہیبٹس امورلٹی اینڈ رانگ ڈوئنگ، کہ نماز آپ کو فحش اور بے حیا کاموں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے فارگیونیس کا ایک ذریعہ ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی نجات حاصل کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے جو ہے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. دا 5 daily prayers expiate sins committed between them. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے گھر کے سامنے جو ہے ایک صاف ستھرا نہر بہہ رہا ہو، اور وہ شخص جو ہے اس میں 5 دفعہ نہاتا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ایسے شخص کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو اس کا جسم تو بالکل پاک پاک رہے گا، کیونکہ وہ تو 5 دفعہ نہاتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال جو ہے نمازی کی بھی ہے، کہ وہ 5 دفعہ وضو کرتا ہے، 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے. تو اس کی پھر مثال ایسی ہے کہ اس کے تمام گناہ جو ہے جو پورے دن میں اس نے کیے ہو وہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو نماز جو ہے یہ ایمان کا ایک بہت بڑا ستون بھی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں نے بتا دیا کہ حدیث شریف ہے کہ بٹوین اے مین اینڈ ڈس بلیف از ابنڈنگ دا پریئر، کہ مومن اور کافر کے درمیان جو دیوار ہے، ٹھیک ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے.
اسی کے ساتھ جو ہے دا فلاسفی آف پریئر، پریئر کی فلاسفی صرف جسمانی عبادت یا کڑے ہونے جھکنے یا سجدوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اٹ کیریز ڈیپ اینڈ اسپرچل فلوسافیکل میننگ. اس کے میننگ جو ہے، مطلب اس کا بہت بڑا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ شو کرتے ہو سبمیشن ٹو اللہ، کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی بندگی کو جو ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ ریمائنڈز بلیورز دیئر ڈیپینڈنس آن اللہ، کہ آپ جو ہے اللہ پر ہی انحصار کرتے ہو ہر ایک چیز کے لیے. اینڈ یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار ایوری تھنگ ان دا ہیئر ایفٹر، کہ آخرت میں ہر ایک چیز کے لیے آپ کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جو ہے اسپرچول پیوریفیکیشن بھی اس کی ہو جاتی ہے، کہ آپ کا جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، ٹھیک ہے، اندرونی طور پر آپ پاک ہو جاتے ہو. کن چیزوں سے پاک ہو جاتے ہو؟ ایروگنس سے، ہپوکریسی سے، ہڈنس سے. ٹھیک ہے. اور آپ میں ایک عاجزی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تکبر ختم ہو جاتا ہے، منافقت ختم ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے مائنڈ فل بھی بن جاتے ہو. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مائنڈ فلنس جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. آپ اپنی تمام تر توجہ جو ہے اپنے رب کی طرف کر لیتے ہیں، اور دنیا کو جو ہے خیرابات کہہ دیتے ہیں. تو آپ میں فوکس بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم ہر ایک چیز کو بھول جاتے ہیں. اینڈ وی پرفارم دا پریئر ود اے کمپلیٹ فوکس. تو اس سے یہ پریکٹس ہوتے ہوتے ہماری لائف میں چینجز بھی آتی ہیں. اسی طرح ریمائنڈر آف ایکوالٹی، تمام کے تمام مسلمان جب اجتماعی نماز پڑھتے ہیں، کنگریگیشنل پریئر جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس جو، جب ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی سوشل سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا، کوئی رنگ نسل نہیں دیکھا جاتا، بلکہ کاندھے سے کاندھا ملا کر جو ہے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی طرح کی نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ایک جو بردرہڈ کا کنسپٹ ہے وہ وجود میں آتا ہے، ایکوالٹی کا کنسپٹ وجود میں آتا ہے، اور یونٹی کا کنسپٹ وجود میں آ جاتا ہے، اور جتنے بھی ڈسکرمنیشنز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. انڈیویجول بینیفٹس اس کے کیا ہیں، کہ نماز کے ایک شخص کو، ایک انڈیویجول کو کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے بڑا فائدہ مینٹل اینڈ ایموشنل سٹیبلٹی ہے، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ایک میڈیٹیشن ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ایک سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن اس کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنا ایک فریضہ انجام دیا. ٹھیک. اور اس کو جو ہے اس فریضے انجام دینے کی وجہ سے مینٹل اور ایموشنل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. سٹریس اور انزائٹی اس شخص کی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جو ہے ٹائم مینجمنٹ انسان میں آ جاتا ہے، ڈسپلن انسان میں آ جاتا ہے. جب ایک شخص 5 وقت کی پنکچویلٹی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک دن اس کی عادت بن جاتی ہیں، اور اس کی لائف میں باقی کام بھی جو ہے وہ پھر پنکچویلٹی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح مورل اینڈ اسپرچول گروتھ جو ہے یہ بھی انسان میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ، جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو اسی طرح سے جب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. 5 دفعہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ مورالٹی کے لحاظ سے بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، بے حیائی سے بھی بچا رہتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اخلاقیات کے لحاظ سے بھی وہ بڑا مضبوط بن جاتا ہے. اسی طرح فزیکل ہیلتھ اینڈ بینیفٹس بھی ہیں اس کے، جیسے انسان میں پاکیزگی آ جاتی ہے، پروسٹریشن ہوتا ہے، اس کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ہوتا ہے، بدن میں فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، ایک پوسچر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان میں ایک جسمانی طور پر ایک خوبصورتی بھی اس کی آ جاتی ہے، جو لوگ جو ہے نماز صحیح طور سے پڑھتے ہیں، ریگولرلی، پنکچولی. اس کے کلیکٹیو بینیفٹس بھی ہیں. کلیکٹیو بینیفٹ سے کیا جو ہے چیزیں وجود میں آتی ہیں؟ ایک تو بردرہڈ کا جو کنسپٹ ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو اب یہ کیسے یہ کنسپٹ وجود میں آئے گا؟ تو کنگریگیشنل پریئر سے آئے گا، جب سارے کے سارے لوگ نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں، پھر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ایک رب کے سامنے پھر ایک ہی طرح کا عبادت
جو ہے سر انجام دیتے ہیں، تو اس سے ایک جو ہے یونیورسل بردرہڈ کا جو کنسپٹ ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح پروموٹنگ سوشل ویلفیئر، ٹھیک ہے، تو ماسک جو ہے مسجد، یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کمیونل ایکٹیویٹیز بھی ہوتے ہیں، ایجوکیشن بھی وہاں پر انسان حاصل کر لیتا ہے، غریبوں کی مدد بھی ادھر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو سوسائٹی کے جو کلیکٹیو مسائل ہیں اس کے بارے میں اگر کسی نے مشورے کرنے ہیں، گائیڈنس لینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنا ہو، تو وہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ایون پشاور میں اب بھی جو ہے یہی طریقہ کار ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں اور کوئی بجلی کا مسئلہ ہو، کلیکٹیو مسئلہ کسی ایک گھر کا نہیں بلکہ پورے علاقے کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، یا پورے علاقے کی صفائی کا مسئلہ ہو، تو پھر وہ مسجد میں بیٹھ کر جو بڑے ہوتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سٹیپ لیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایون تو اگر ان لوگوں نے احتجاج بھی کرنا ہو اپنے حق کے لیے، جیسے روڈ کو بند کرنا، تو وہ بھی مسجد میں ہی یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یا کسی ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ ملنا ہو، تو پھر یہ سارے مسجد میں نماز پڑھ کر، خاص طور پر جمعے کی نماز کے بعد چونکہ تعداد اس وقت زیادہ ہوتی ہے، پھر یہ لوگ جو ہے بیٹھ کر اعلان کر کے اور ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس جا کر اپنے علاقے کا جو مسئلہ ہے ریلیونٹ وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز جو مسجد کا جو کام ہے وہ سوشل ویلفیئر، ٹھیک ہے، کہ سوسائٹی کے ویل بینگ کا جو ہے خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ بھی نماز کا ہی جو ہے ایک برکت ہے۔ کلچر پریزرویشن کی بات کریں، سو ریگولر کنگریگیشن پریئرز سیف گارڈ اسلامک آئیڈینٹی۔ ظاہری بات ہے اسلام بھی ایک کلچر ہے، تو یہ اس کی جو آئیڈینٹی پریزرویشن اور اس کے لیے جو سیف گارڈ ہے وہ بھی نماز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کنفلکٹ ریزولوشن، اگر کوئی مسئلے مسائل آ جائیں تو اس کو بھی اس کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹریکشن ڈیورنگ پریئرز ہیلپ ریزالو ڈسپیوٹس، strengthen communal ties and preventing social fragmentation، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ مثالیں بھی ہیں کلیکٹیو امپیکٹ کے، ٹھیک ہے۔ کنگریگیشنل پریئر جس کو ہم باجماعت نماز بولتے ہیں، سو پریئر ان کنگریگیشن از 27 ٹائم superior ٹو praying individually۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ 27 گنا زیادہ بہتر ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اسی کے ساتھ جو ہے فرائیڈے پریئر ہے، جمعہ ہے، تو وہ ایک ویکلی اسمبلی کے طور پر جو ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ عید پریئر ہے، تو اس سے جو ہے لوگ ایک ساتھ مل بیٹھتے بھی ہیں اور ایک ساتھ جو ہے یونٹی کے ساتھ وہ خوشی بھی شریک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سو دے celebrate their happiness enjoys together۔ چیلنجز ان مینٹیننگ پریئر، کہ آج کل کے دور میں اس کے چیلنجز کیا ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جو نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی برائی سے روکتی ہیں، تو آج کل کا نماز جو ہے پھر وہ آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکتی کیوں نہیں ہے؟ یا اسی کے ساتھ جو ہے سارے کے سارے لوگ 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ایک تو وجہ ہے کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف اٹس پرپز امنگ یوتھ، کہ نوجوان اس کی روح سے باخبر نہیں ہے، اس کے مقاصد سے باخبر نہیں ہے۔ ہم اس کو صرف ایک عبادت کے طور پر لیتے ہیں کہ نماز کیا ہے، بس یہ ایک عبادت ہے، آپ جو ہے مسجد جائیں، آپ عبادت کے لیے کڑے ہو جائیں، اور اس کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہیں، انڈیویجول بھی ہیں، کلیکٹیو بھی ہیں، تو ہر طرح سے جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے نماز میں۔ تو جب یہ ساری باتیں نوجوان کو سمجھ آئے گی تو وہ نماز پڑھے گا شوق سے۔ اسی طرح جو ہے ان efficient emphasis on congregational prayers in some communities، کچھ کمیونٹیز میں کنگریگیشنل پریئرز کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کو اتنا پریارٹائز نہیں کیا جاتا، بس وہ کہتے ہیں کہ بس اکیلے بھی پڑھ لیں، یہ ایک عبادت ہے، بس آپ اپنے رب کے سامنے انڈیویجولی کھڑے ہو جائیں، ٹھیک۔ اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ماڈرن لائف کا بزی ہونا، کہ آج کل کا دور کا جو انسان ہے وہ بہت زیادہ بزی ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نمازوں میں تاخیر آ جاتا ہے۔ ریکمنڈیشنز پھر کیا ہے؟ ریکمنڈیشن پھر یہی ہے کہ آپ ایجوکیشنل انیشیٹیوز لے لیں،
اس کے بارے میں اویئرنیس بھی پھیلائیں، لوگوں کو اس کے فوائد بھی بتا دیں، ماسک جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور فیملی پریکٹسز جو ہے اس کو انکریج کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک بچہ جو ہے ڈے ون سے اپنے ماں کو دیکھے، اپنے باپ کو دیکھے، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھے کہ یہ سارے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر وہ بھی آگے چل کر نماز پڑھتا رہے گا۔ اچھا، یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو ابھی کر سکتے ہیں، 1 2 منٹ مجھے دے دیں، پھر نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ زکوٰۃ ڈیفینیشن اینڈ سوشیو اکنامک سگنیفیکنس ان این اسلامک سوسائٹی۔ زکوٰۃ، جیسے کہ دیٹ از دا تھرڈ پلر آف اسلام، جدھر اقیم الصلاۃ وات زکوٰۃ، ٹھیک ہے، کہ جدھر صلات کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات ہوتی ہے، وہی جو ہے زکوٰۃ کی بات بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اور اس کے جو ہے سائیکولوجیکل، ساتھ میں انڈیویجول، مینٹل، ایموشنل، کلیکٹیو بینیفٹس ہیں، سوسائٹی کے لیے بینیفٹس ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی جو دولت ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں، پیوریفائی ہو جاتی ہیں، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غربت میں کمی آ جاتی ہے، امیر اور غریب کے درمیان جو گیپ ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو ورڈ ہے، اس کی میننگ جو ہے، لیٹرل میننگ وہ ہے پیوریفیکیشن، کہ آپ کی دولت جو ہے، یہ حدیث میں ہے کہ اس سے آپ کی دولت جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے گروتھ، کہ اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ اس سے انسان کے مال میں کمی آتی ہے، لیکن نہیں، بس اب قرآن میں ہے کہ اس سے اضافہ ہوگا، تو بس اس سے اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے فوائد جو ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے آگے چل کر۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق، زکوٰۃ از اے فکس پرسنٹیج آف ویلتھ دیٹ اے مسلم مسٹ گیو ٹو ایلیجیبل بینیفیشریز if their wealth surpasses the نصاب، ٹھیک ہے، نصاب مطلب minimum threshold، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو وہ زکوٰۃ دے گا، اس شخص کو دے گا جو اس کا بینیفیشری ہے، جو کہ حقدار ہے۔ کون کون حقدار ہے وہ آگے چل کر وہ کرائٹیریا بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، قرآن میں اگر دیکھا جائے کہ ٹیک فرام دا فرام دیئر ویلتھ اے چیریٹی بائی وچ یو پیوریفائی دیم اینڈ کاز دیم ٹو انکریز، کہ ان کی دولت میں سے جو ہے کچھ حصہ لے لو، تاکہ اس کو پیوریفائی کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو بڑھا دیا جائے۔ تو اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس زکوٰۃ کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ایک تو یہ تو فرض ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کے بارے میں کہا ہے کہ ٹیک او محمد فرام دیئر ویلتھ، کہ ان کے دولت میں سے ایک حصہ لے لیں۔ کیوں لے لیں؟ جس کی وجہ سے یہ پیوریفائی ہو، اور جس کی وجہ سے یہ انکریز ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اسلام از بلٹ اپان 5، کہ 5 چیزوں کے اوپر اسلام ہے۔ دا ٹیسٹیمنی آف فیتھ، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، دا اسٹیبلشنگ آف پریئر، گیونگ زکوٰۃ، فاسٹنگ ان رمضان اینڈ حج، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا جو پلر ہے وہ یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب زکوٰۃ کے اسینشیلز کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ نے 2.5% جو ہے، جیسے 100 میں سے 2.5 روپیز، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ، سونے کے اوپر بھی ہیں، چاندی کے اوپر بھی ہے، اور پیسوں کے اوپر بھی ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو ریٹ ہے پھر ایگریکلچر پروڈیوس پر الگ ہے، لائف سٹائک پر الگ ہے، بزنس انوینٹریز پر الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ایلیجیبل بینیفیشریز کون ہے؟ تو ایلیجیبل بینیفیشریز میں ہمارے پاس دا پور آ جاتے ہیں، فقراء، دا نیڈی آ جاتے ہیں، مساکین، زکوٰۃ ایڈمنسٹریٹرز، جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اس کو، وہ بھی اس میں نیو مسلمز، جو لوگ نئے مسلمان ہو جائیں تو اس کو بھی ظاہری بات ہے سپورٹ چاہیے ہوتا ہے،
فریئنگ سلیوز، جو لوگ جو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. دوز ان ڈیٹ، جو قرض دار ہیں اس پر بھی زکوٰۃ آپ جو ہے وہ فرض ہے، مطلب آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان دا کاز آف اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہو، جیسے کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہو، کوئی جو ہے اسلام کو سپریڈ کرنے کی بات کر رہا ہو تو اس کو بھی. ٹریولرز ان نیڈ، کے وہ لوگ جو کہ مسافر ہیں اور وہ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور اس کو بھی ضرورت ہے، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں فرام زکوٰۃ. نصاب، جیسے میں نے کہا کہ 7.5 تولے سونا ہو یا جو ہے 52.5 تولے چاندی ہو، تو آپ جو ہے صاحب نصاب ہے، پھر آپ زکوٰۃ دے رہے. کچھ لوگ، کچھ علماء اس وقت کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ موبائل ہو یا جس کے گھر ٹی وی ہو، یا چونکہ اب سونا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں 1-2 تولے سونا بھی ہے تب بھی آپ زکوٰۃ دیا کریں. اینی ہاؤ، جو قرآن اور حدیث کی روح سے ہیں وہ تو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے لیے پیسے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ جو ہے ایک اس کی سگنیفیکنس معاشرے میں کیا ہے، زکوٰۃ کا جو اکنامک بینیفٹ ہیں وہ کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس سے غربت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پاورٹی ایلیویشن، غربت کم پڑ جاتی ہے. اسی طرح امیر غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دولت کی جو ہے ری ڈسٹریبیوشن بھی ہو جاتی ہے کہ آپ امیر سے دولت لے لیں، غریبوں میں تقسیم کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں. اکنامک سٹیبلٹی یہ ہے کہ ایک ملک میں سرکولیشن آف ویلتھ، پیسے کا چلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور کنزمپشن جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اب ایک شخص کے پاس پیسہ ہو تو وہ کچھ کنزیوم کرے گا، وہ کچھ کھائے گا، کچھ پیے گا، کچھ اپنے اوپر خرچ کرے گا. ٹھیک ہے، تو دونوں کام ہو جاتے ہیں، پیسوں کا لگنا اور اس کا جو ہے پھر استعمال، دونوں شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے جو ایک ملک کی معیشت ہے، جب وہاں پر پیسے لوگ کمائیں اور پھر اس پیسے کو خرچ کریں، تو معیشت کا پہیہ جو ہے پھر چلتا رہتا ہے، اور ایک مزدور کا مزدور جو ہے اس کی مزدوری بھی چلتی ہے، اور ساتھ میں کارخانے جو ہے وہ بھی چلتے رہتے ہیں، اور لوگوں کی خواہشات بھی پورے ہوتے رہتے ہیں. سوشل جسٹس اینڈ ہارمنی کی بات کریں، سو اٹ ایلیمینیٹس ریزنمنٹس. ٹھیک ہے، ریگولر زکوٰۃ پیمنٹس فوسٹر میوچول گڈ ول اینڈ ریڈیوس کلاس ٹینشنس بٹوین دا رچ اینڈ پور. تو اس سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، امیر غریب کے جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. پروموٹس بردرہڈ، بھائی چارہ بھی انسانوں میں آ جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پیوریفیکیشن آف ویلتھ، تو انسان کی دولت جو ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے. ایتھیکل اکانومی جو ہے، ایک ایسی اکانومی وجود میں آ جاتی ہے جس کے جو ایکویلٹی کے اوپر ہو. ایسا نہیں ہے جیسے کہ کیپٹلزم ہے جس میں امیر امیر تر، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. نہیں، یہ اکانومی پھر ایتھیکل بن جاتی ہے کہ اس میں لوگوں کے فلاح بہبود کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. ویلفیئر آف دی سوسائٹی، سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ آ جاتے ہیں. ایمرجنسی ریلیف جو ہے، ایک ایک کرائسس کے دوران، کوئی ڈیزاسٹر ہو، وار ہو، ٹھیک ہے، زلزلہ وغیرہ، جیسے پاکستان میں سیلاب وغیرہ آ جائیں، تو پھر اسی فنڈ سے جو ہے لوگوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ ان اسلامک ہسٹری، اگر تاریخ میں دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ کیلف عمر ابن عبدالعزیز جو ہے اس کے دور میں یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ was so effectively implemented that there were no eligible poor left to receive it. ٹھیک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی ہوا ہے. چیلنجز پھر کیا ہے کہ لوگ جو ہے ماڈرن چیلنجز کیا ہے؟ ایک تو یہ لیک آف اویئرنیس، کہ لوگ اس سے باخبر ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے. اس کے لیے جو ہے انیفیشینٹ ڈسٹریبیوشن ہے، لوگ حکومت پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، جو بینک کے ذریعے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم خود دیں گے انڈیویجول طور پر. پھر جو ماڈرن کمپلیکسٹیز ہیں، جیسے کہ وہ کمائی جو آپ کرپٹو کرنسی سے کرتے ہیں، اسٹاک سے کرتے ہیں، بانڈز میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس پر بھی پھر زکوٰۃ آئے گا؟
सोने पर तो आते हैं, तो क्या क्रिप्टो करेंसी पर भी आएगा, बॉन्ड्स पर भी आएगा, स्टॉक्स पर भी आएगा, या वो डॉलर्स या लिक्विड मनी जो कि आपके बैंक में पड़े होते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ जो है जो जो आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, तो क्या इसी पर भी फिर ये इसके मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। रिकमेंडेशन क्या है कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट ज़कात सिस्टमेटिकली। ठीक है। इंडिविजुअल तौर पर तो पाकिस्तान में बहुत लोग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर या नॉन गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं, उसका कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं है। अगरचे इसके लिए हुकूमत ने अपनी वजारत भी कायम की होती है और अपना एक इदारा भी है, ठीक है, जिससे लोगों की मदद की जाती है, लेकिन उसमें भी करप्शन मौजूद है और उस बयानात आते रहते हैं। अवेयरनेस एंड कैंपेन्स की बात करें, so educate Muslim about their obligations and the socio-economic benefits of zakat। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जब तक आएगी नहीं, तो लोग फिर इस सिस्टम पर जो है ट्रस्ट नहीं करेंगे, और ज़कात के जो फिर फवाइद हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंस हैं, वो जो है इंसान को या हमें नहीं मिलेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।